دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ بات کرتے ہیں پنجاب کے وزیر اعلیٰ کی، جو ابھی تک گویا معلق ہے کہ ایک طرف صوبائی اسمبلی جو پنجاب کی ہے وہاں سے اس کا الیکشن ہو چکا، وہ 197 یا 98 ووٹ لے کر کامیاب ٹھہرا، لیکن دوسری طرف گورنر پنجاب اور پھر پریزیڈنٹ آف پاکستان اس کی راہ میں رکاوٹ ہیں، گویا وہ آئینی پروویژنس کو نہیں مانتے اور اس کے مطابق عمل نہیں کرنا چاہتے، اس لیے کہ ان کے وہ جس کے ٹاؤٹ ہیں، یعنی گورنر پنجاب اور پریزیڈنٹ آف پاکستان علوی بدقسمتی سے جس شخص کے ٹاؤٹ ہیں، عمران خان نامی ایک وائرس جو پاکستان کی عسکری لیب میں تیار کیا گیا تھا، جسے انسٹال تو پاکستان کے نظام میں اس لیے کیا گیا تھا کہ کوئی بھی جو ہے وہ ایکسٹینشن کی مخالفت نہ کر سکے، لیکن ظاہر ہے جب لیب سے کوئی چیز لیک ہو جاتی ہے تو وہ ضروری نہیں ہے کہ ووہان تک ہی رہے، وہ پوری دنیا میں پھیل سکتی ہے، تو ہماری صورت میں ظاہر ہے پاکستان کی حد تک۔ تو بہرحال ایک خفیف سی کوشش ہوئی کہ سافٹ ویئر اپڈیٹ جو ٹاؤٹ پاکستان کے ایوان صدر میں بیٹھا ہے ڈینٹسٹ علوی، اس کا کرنے کی، اور گورنر پنجاب جو کہ سیکنڈری ٹاؤٹ اس کو کرنے کی، وہ کسی حد تک اس سنس میں تو کامیاب رہا کہ جو پریزیڈنٹ صاحب ہیں انہوں نے 4 رکنی جو اضافہ تھا کابینہ میں اس کا حلف لے لیا، اور دوسری طرف یہ ہے کہ جو جب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس امیر حسین بھٹی کی قیادت میں بینچ نے فیصلہ دیا کہ گورنر جو ہے وہ اوتھ ٹیکنگ کو سبوٹاج نہیں کر سکتا، انکار نہیں کر سکتا آئین کے تحت، تو انہوں نے بالآخر حکم نامہ یہ جاری کیا، ڈائریکشن دی پریزیڈنٹ آف پاکستان کو کہ وہ اپنی طرف سے ایک بندہ نامینیٹ کریں جو پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا حلف لے پنجاب سی ایم الیکٹ حمزہ شہباز شریف سے۔ لیکن ہوا یہ کہ ایک طرف تو گورنر نے کہا کہ اس کے گردے فیل ہونے والے ہیں، لہذا وہ تو سروسز ہاسپٹل میں داخل ہو گیا، یعنی یہ بھی ایک ٹیکٹکس ہے نا۔ اور دوسری طرف علوی صاحب کو جب پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف نے ایڈوائس بھیجی اس لاہور ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے کہ لاہور ہائی کورٹ نے یہ فیصلہ کیا، یہ ڈائریکشن دی ہے، اور کیونکہ آرٹیکل 48 جو آئین پاکستان ہے اس کے تحت پریزیڈنٹ جو ہے وہ تمام تر معاملات جو ہیں سوائے ایک ایکسیپشن کے وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے ایڈوائس پر انجام دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا۔ ہی از باؤنڈ ہی از باؤنڈ بائی دی ایڈوائس آف دی پرائم منسٹر آف پاکستان یا ایڈوائس آف دی کیبنٹ، آپ کہہ لیں کہ آئین میں کیبنٹ یا پرائم منسٹر لکھا ہے۔ اب وہ ایکسیپشن جسٹ فار دی سیک آف نالج یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں کسی کو بھی اعتماد کا ووٹ نہ ملے، یعنی قومی اسمبلی پرائم منسٹر الیکٹ کرنے میں ناکام رہے، اور یہ بات صرف زبانی کلامی نہ ہو، ہوا میں نہ ہو، اس کے لیے باقاعدہ سیشن قومی اسمبلی کا بلایا جائے اور وہاں پر یہ بات طے ہو جائے کہ کسی کو کانفیڈنس حاصل نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ اپنی ڈسکریشن میں اسمبلی ڈیزالو کر سکتا ہے۔ اس طرح کارسپانڈنگ گورنر کا ہوتا ہے صوبائی اسمبلی میں۔ اس کے علاوہ نہ کوئی گورنر کا سوابدیدی یا ڈسکریشنری اختیار ہے، نہ پریزیڈنٹ کا۔ گورنر پنجاب یعنی متعلقہ صوبے کے چیف منسٹر کی ایڈوائس کا پابند ہے، اور پریزیڈنٹ جو ہے وہ پرائم منسٹر کی ایڈوائس کا پابند ہے۔ تو بہرحال جو پرائم منسٹر نے ایڈوائس بھیجی اس ڈائریکشن آف لاہور ہائی کورٹ کو انکارپوریٹ کرتے ہوئے، تو جو اس یعنی عمران خان نامی کا وائرس کا ٹاؤٹ ہے وہ علوی صاحب جو ہیں اس پر بیٹھ گیا۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں یہ کنسیڈر کر رہا ہوں پرائم منسٹر کی ایڈوائس کو، کیونکہ 15 دن کے لیے، یہ بھی آئین میں ہے کہ کوئی بھی ایڈوائس اگر پرائم منسٹر کی طرف سے آئے تو 15 دن کے لیے پریزیڈنٹ اس پر بیٹھ سکتا ہے، کہہ سکتا ہے کہ میں غور فرما رہا ہوں۔ تو بہرحال پھر لکھا ہے کہ وہ 15 دن میں غور اگر فرماتا ہے تو واپس بھیج سکتا ہے، اور پھر اگر اسی کو واپس پرائم منسٹر بھیج دے تو 10 دن مزید ڈیلے کر سکتا ہے۔
اب اس میں ایک اور بھی ٹیکنیکل رکاوٹ پیدا کی جا سکتی ہے کہ وہ 15 دن میں کہتا ہے کہ میں کنسیڈر کر رہا ہوں لیکن واپس نہیں بھیجتا. پھر یہی ہو سکے گا کہ پھر اسی ایڈوائس کو ری سینڈ کیا جائے. اب ظاہر ہے یہ بھی پھر الٹیمیٹلی یعنی اس کو کہیں نہ کہیں کھینچا اگر کوئی یعنی پرو وائرس جج ہو تو اس کو کھینچ بھی سکتا ہے کہ دیکھیں کیونکہ اس نے تو واپس بھیجا ہی نہیں تو نیکسٹ 10 days تو شروع ہی نہیں ہوئے. یعنی یہ کچھ ان بلٹ خامیاں بھی ہیں جس سے یہ فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ کم و بیش سمجھ لیں اس طرح کا ہے کہ جس طرح شیطان نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی, کہتے ہیں کہ مہلت مانگی, اور پھر یہ اپنا ڈیکلریشن اپنا ارادے کا اظہار کیا کہ میں تیری مخلوق کو اور تیرے یعنی انسانوں کو جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں ان کو یعنی میں مس لیڈ کروں گا, ان کو ضلالت اور گمراہی کی طرف لے جاؤں گا. تو ظاہر ہے اسے اب وہ مہلت تو ہے, وہ خود رب نے دی ہوئی ہے. اس طرح آئین میں جو گویا ایک سینس میں کہہ لیں کہ اس شیطان کو مہلت ہے, وہ اس کو اس کا ایک آیوٹا جو ہے وہ یوز کر رہا ہے. لہذا آپ نے دیکھا کہ اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر, پھر پنجاب اسمبلی کے اسپیکر, پھر گورنر, پھر صدر, یعنی ہر طرح کی جو پاکستان کو ریڈیکول کرنے کی, آئین پاکستان کو وائلیٹ کرنے کی کوشش ہے وہ اس نے انجام دی ہے. تو اب صورتحال یہ ہے کہ یہ تو آپ سن چکے ہوں گے کہ پہلے ایک دفعہ اوتھ ٹیکنگ سیریمنی منعقد ہونے کا کہا گیا, پھر اس کو پوسٹ پون کیا گیا اس لیے کہ گورنر صاحب ریفیوز کر رہے تھے. پھر اس اوتھ ٹیکنگ کا جو ڈیسیژن لاہور ہائی کورٹ نے جو ڈائریکشن دی اور اس کے پرسوینس میں جو پرائم منسٹر نے ایڈوائس پریزیڈنٹ کو بھیجی, اور ساتھ کیونکہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس گئے اس والے سے کہ پریزیڈنٹ نے پرائم منسٹر سے یہ کیوری, یہ سوال پوچھا کہ میں اس ڈائریکشن پر کیسے عمل کر سکتا ہوں. تو پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ آپ صادق سنجرانی چیئرمین سینٹ کو نامینیٹ کر سکتے ہیں پنجاب کے سی ایم الیکٹ سے حلف لینے کے لیے. تو اس والے سے سنجرانی صاحب جو ہیں وہ پریزیڈنٹ ہاؤس گئے, لیکن جو وہاں پر وائرس بیٹھا ہے الوی, اس نے کہا کہ میں کنسیڈر کر رہا ہوں ابھی نا ایڈوائس کو. لہٰذا ظاہر ہے اس نے وہ جو ایک تقاضا تھا یعنی وہ پورا نہیں کیا, یا اس ڈائریکشن کا یا ایڈوائس کا کہ سنجرانی صاحب کو ڈپیوٹ کیا جاتا, نامینیٹ کیا جاتا کہ اوکے آپ حلف لیں. ظاہر ہے یہ امپریشن پہلے کریٹ ہوا وہاں جانے کی وجہ سے, اور پنجاب کی حکومت نے باقاعدہ ہیلی کاپٹر یا جہاز جو بھی آپ کہہ لیں وہ بھیجا کہ یہ بات یعنی تیاریاں بھی گورنر ہاؤس میں ہو گئیں زبانی, جب ان کو ایڈوائس یا ڈائریکشن دے دی گئی کہ حلف ہونے کی تقریب کی تیاری کریں, تو سب کچھ ان پلیس ہو گیا. اور یہ سمجھا جانے لگا کہ جو طیارہ لاہور سے گیا سنجرانی صاحب کو لانے کے لیے وہ واپس آئے گا, لیکن وہ طیارہ خالی واپس آ گیا اس لیے کہ الوی نام کے وائرس نے وہ نامینیٹ نہیں کیا صادق سنجرانی کو. لہذا وہ اس ٹیکنگ سیریمنی جو سیکنڈ اٹیمپٹ تھی وہ بھی پوسٹ پون ہو گئی وداؤٹ اینی ٹائم بینگ اپوائنٹڈ. تو اب اسٹریٹجی نون لیگ کی طرف سے بظاہر یہ ہے کہ وہ پھر ہائی کورٹ میں جائے گی اور کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس جو ہے وہ گورنر کے خلاف گویا وہ لائے گی. لیکن اس میں ایک لیگل ڈیفیکٹ یہ ہے کہ گورنر یا پریزیڈنٹ کو بالعموم یعنی اگرچہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ چاہے تو آئین میں یہ لکھا ہوا بھی ہو نا کہ اس معاملے میں کورٹس کاگنیزنس نہیں لے سکتی, تو پھر بھی لے لیتی ہیں, اس لیے کہ آئین پاکستان میں جو ان بلٹ جوڈیشل ریویو ہے ٹریڈیشنز کے حوالے سے اور اسرٹ کیا ہے کورٹس نے, وہ یعنی آپ کو یاد ہوگا 58(2) جب اسمبلی ڈیزالو کی جاتی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ڈسکریشنری پاور ہے, پھر بھی سپریم کورٹ یوز کرتی تھی اس کے خلاف یعنی اپنے اختیارات کو. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ آئین میں یہ لکھا ہونے کے باوجود جوڈیشل ریویو اتنی طاقتور کا ڈاکٹرن ہے آئینی, جو ریٹن کانسٹیٹیوشنز جہاں بھی ہیں عموماً وہاں پر وہ عمل پیرا ہوتا ہے, اگرچہ اوریجنیٹ یہ امریکن کانسٹیٹیوشن اور امریکن نظام جو ہے وہ وہاں سے ہوا, تو وہ پھر بھی کورٹس جو ہیں وہ مداخلت کر سکتی ہیں. لہذا یہ عین ممکن ہے کہ کیونکہ یہ اتنی سیریس آئین کی وائلیشن ہے کہ
پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ یعنی مور دین 50% جو پاکستان کا حصہ ہے آبادی کے اعتبار سے پنجاب ہے، تو وہ گویا اس وقت معلق ہے، وہاں کوئی حکومت نہیں ہے۔ مثلاً ایڈوکیٹ جنرل کو بھی اسٹیبلشمنٹ جو پنجاب کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے وہاں سے یہ کہا گیا کہ آپ حکومت کے نمائندہ نہیں ہیں، اس لیے کہ حکومت ہے ہی کوئی نہیں ہے، لہذا آپ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں۔ تو ایڈوکیٹ جنرل صاحب پہلے وہ برائے نام ہائی کورٹ میں جاتے تھے یا جو آپ لیتے دیتے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، لہذا اب دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ پنجاب میں کوئی انتظامیہ نہیں ہے، کوئی چیف ایگزیکٹو نہیں ہے، کیونکہ چیف ایگزیکٹو یا پروونشل کیبنٹ ہی بنیادی طور پر انتظامیہ ہوتی ہے صوبے کی، باقی تو سارے سب آرڈینیٹ ادارے ہیں۔ اب اگر ہائی کورٹ میں ظاہر ہے وہ جا رہے ہیں، یعنی حمزہ شہباز جا رہا ہے کہ کنٹمپٹ کا کیس گورنر کے خلاف، اب دیکھتے ہیں کہ وہ جو آئین میں بظاہر ایسی بات موجود ہے کہ اس کو پھر جوڈیشل سینس میں کس طرح کاگنیزنس ہائی کورٹ لیتی ہے یا الٹیمیٹلی سپریم کورٹ، لیکن یہ ایک سمجھ لیں کہ ریس اگینسٹ دی ٹائم ہے، یہ سازش در سازش ہے اور پاکستان کو یعنی ڈیسٹیبلائز کرنے کا بڑا سسٹمیٹک طریقہ ہے۔ امیجن کریں ایک طرف کورٹس جو تھیں وہ سو موٹو نوٹس لیا کرتی تھیں شراب کی بوتل کا بھی، اور انہیں اس بات پر بھی بڑا رنج تھا کہ کسی وزیر اعظم نے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہیں لی اور اس کا ذکر نہیں کیا، اس طرح اس کی ایمانداری بہت ڈینٹڈ ہے جی۔ تو بہرحال یہ کیونکہ وائرس جو ہے وہ بڑی محنت سے پچھلے 10-12 سالوں میں تیار کیا گیا ہے، تو ظاہر ہے اس سے ڈس انفیکٹ کرنا سسٹم کو، اس پر بھی کچھ وقت تو لگے گا۔ اب ایک طرف وہ کنٹمپٹ آف کورٹ کا کیس لے کر جا رہے ہیں، دوسری طرف انتظامیہ مفلوج ہے اور کوئی بظاہر ایسا ڈیڈ لائن نہیں نظر آ رہی کہ فلاں دن کل پرسوں یہ ختم ہو جائے گا، یعنی بحران ختم ہو جائے گا اور ایک نارمل نظام پنجاب میں آ جائے گا۔ اب اس کے اپنے چیلنجز ہیں کنٹمپٹ آف کورٹ کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ کیا گورنر اور پریزیڈنٹ کے خلاف کنٹمپٹ آف کورٹ ہو سکتی ہے۔ اب دوسرا اس میں چیلنج یہ ہے کہ اسٹریٹجی جو پی ٹی آئی کی ہے، یعنی عمران خان نامی وائرس جو ہے اس کے سسٹم اور اس کے ٹاؤٹوں کی ہے، وہ یہ ہے کہ اب ان کا جو ذیلی ٹاؤٹ ہے پرویز الہی پنجاب میں، وہ جو ایکٹنگ کر رہا تھا میری بازو ٹوٹ گیا ہے، اور یعنی جس نے اپنے خاندان کو بھی تقسیم کر لیا، اپنی پارٹی کا بھی تیا پانچا کر لیا اس لا حاصل ایک سراب کی کوشش میں، جو سامنے نظر آتا ہے کہ آپ لوزر ہیں۔ تو اس نے وہ 26 کے قریب جو ایم پی ایز ہیں جنہوں نے ووٹ دیا حمزہ شہباز کو پنجاب اسمبلی میں الیکشن آف سی ایم کے سلسلے میں، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا ہے کہ ظاہر ہے وہ یعنی آیا تو پی ٹی آئی کے جو سربراہ ہے اس کی طرف سے ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو اسپیکر سمجھتے ہیں پنجاب اسمبلی کے پرویز الہی، تو انہوں نے اس ریفرنس کو الیکشن کمیشن کو بھیجا ہے۔ اب الیکشن کمیشن جو ہے وہ اس پر یعنی ان کا نقطہ نظر یہ ہے کہ وہ 30 دن میں ڈیسائیڈ کرے گا، لیکن اس سے پہلے جو پروسیجر ہے وہ انہوں نے فالو نہیں کیا، یعنی اس میں ایک اپرچونٹی آف بینگ ہرڈ ہے کہ جن کے خلاف وہ ایکشن ہو رہا ہے، جن کے خلاف ریفرنس بھیجا جا رہا ہے، ان کو شو کاز کرنا اور ان کا جواب لینا، وہ تو ہوا نہیں ہے، وہ آئینی ریکوائرمنٹ پوری نہیں کی گئی، لیکن وہ ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ اس چیز کو بھیج چکے ہیں الیکشن کمیشن میں جس کے پاس 30 دن ہیں۔ اب ظاہر ہے اس کو تو فوری طور پر فارغ کیا جا سکتا ہے یا 30ویں دن فارغ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں آن ریکارڈ یہ بات موجود ہے کہ ان کو ہیئرنگ کا موقع نہیں دیا گیا، سماعت کا موقع ان کو سنا ہی نہیں گیا جن کے خلاف یہ ایکشن ہو رہا ہے، لہذا وہ الیکشن کمیشن اس کو ریجیکٹ کر سکتا ہے، کرنا چاہیے۔ اب دوسری طرف یہ ہے کہ ان کی یہ کوشش ہے کہ وہ ہائی کورٹ میں جائیں گے اور کہیں گے کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت کریں کہ فوراً فیصلہ کرے یعنی ایک طرف پریزیڈنٹ بیٹھا ہوا ہے، اس ایڈوائس پر وہ 15 دن ظاہر بیٹھ سکتا ہے، پھر 10 دن مزید بیٹھ سکتا ہے، تو گویا 25 دن ضائع کر سکتا ہے۔ اس طرف انہوں نے اپرچونٹی جو 7 دن کے اندر دینی تھی، یعنی 7 دن دینے ہوتے ہیں جس کے خلاف ایکشن ہے کہ اس دوران وہ اپنا نقطہ نظر پیش کریں، انہوں نے شارٹ کٹ کیا، وہ آئینی پروویژن جو ہے اس کو وائلیٹ کیا اور الیکشن کمیشن کو بھیج دیا۔ اب اس کے 30 دن کو مزید شارٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ سے یہ ڈائریکشن لی جائے تو الٹیمیٹلی
اب ظاہر ہائی کورٹ اس پیریڈ کو شارٹ نہیں کر سکتی، یہ امپاسبلٹی اس لیے کہ آئین میں لکھا ہے، لیکن اگرچہ وہی بات کہ جس طرح میں نے عرض کیا کہ لکھا ہوا بھی ہو تو چاہیں تو ویسے وہ ایک میکسم ہے نا لیگل کہ دا کانسٹیٹیوشن اور دا لا از وٹ دا جج سے اٹ از. تو بہرحال یہ اگرچہ وہ بڑی اوور رائڈنگ حالات ہوں تو پھر وہ کیا جا سکتا ہے، لیکن دیکھتے ہیں کہ ہائی کورٹ اس سینس میں کیا کہتی ہے کہ وہی لوگ ہائی کورٹ کا ایک طرف سے فیصلہ نہیں مان رہا، آئین کو نہیں مان رہا، وہی لوگ پھر اسی چینل کو یوز کر کے اپنے مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں. لیکن سپوز ان کو نائل بھی کر دیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پنجاب اسمبلی ڈیزالو ہو گئی اس کا مطلب یہ کب ہے کہ پھر بھی پرویز الہی وزیر اعلیٰ رہے گا. تو بہرحال وہ چاہتے ہیں کہ جتنی شرارت ہو سکے وہ جاری رکھیں. اگر سپوز ایسا ہو جاتا ہے اور پھر اسمبلی ڈیزالو سپوز ہو جائے کسی وجہ سے، اس وجہ سے کیونکہ پھر چیف منسٹر تو ایک سیشن بلایا جائے گا، اس میں چیف منسٹر کو میجورٹی مل نہیں سکتی کہ ٹوٹل ممبرشپ وہ کم ہو جائے گی اور پہلے ہی پولرائزیشن ہے. اس صورت میں بھی اسمبلی ڈیزالو ہوگی اور اس صورت میں بھی اسمبلی ڈیزالو ہوگی، لیکن کیونکہ اسپیکر جو ہے وہ پھر رہے گا نیکسٹ اسمبلی تک. اب نیکسٹ اسمبلی سپوز الیکشن کے بعد آتی ہے تو پرویز الہی پھر کہتا ہے کہ میں ان کو ایڈمنسٹر ہی نہیں کرتا ہوتا. یعنی اس کرائسس کو اب ہائی کورٹ کے پاس یا سپریم کورٹ کے پاس اس کا بہتر حل موجود ہے. وہ یہ ہے کہ بجائے پریزیڈنٹ کو کہنے کے چیف جسٹس جو ہے وہ اپنی طرف سے ایک جسٹس کو نامینیٹ کر دے، یا ڈپٹی اسپیکر ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کو ہدایت کرے کہ تم اوتھ لے لو. اس طرح وہ کرائسس ختم ہو جائے گا، اور موسٹ پروبیبلی اب یہی ہوگا، یا کسی جسٹس کی ذمہ داری لگائی جائے گی یا پھر ڈپٹی اسپیکر کو کہا جائے گا. اگر یہ نہیں کیا جاتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر یعنی ہماری جوڈیشری جو ہے وہ بھی ڈھیلی پڑ گئی ہے، کیونکہ ایک بالکل کرائسس ہے اور بروکن ڈاؤن ہے ایڈمنسٹریشن، اور اس صورت میں آئین کو مذاق بنا دیا گیا اور ملک کو بھی ایک یعنی مذاق خیز صورتحال کا سامنا ہے. تو اس کا حل یہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ جج حضرات اپنی جوڈیشل وزڈم میں کیا کرتے ہیں. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ جس آئین کو الوی نام کا وائرس یا عمران خان کے ٹاؤٹ نہیں مانتے گورنر پنجاب یا پرویز الہی یا پریزیڈنٹ صاحب، اسی آئین میں یہ اختیار موجود ہے کہ جو مانیٹری میٹرز ہیں اس پر کیبنٹ کا ٹوٹل کنٹرول ہوتا ہے. یعنی منی بل کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ایون سینٹ کا بھی کوئی اختیار نہیں ہے اس پر، یعنی اس کو ریجیکٹ نہیں کیا جا سکتا. اب وہ اگر اسی طرح ٹٹ فار ٹیٹ کرنا چاہیں اور ان کی سکریو ٹائٹ کرنا چاہیں گورنر نام کے وائرس کا اور سرفراز چیمہ اور پریزیڈنٹ الوی کا، تو وہ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پر موجود سارے سٹاف کو فارغ کر دیں، ان کو ٹرانسفر کر دیں اسٹیبلشمنٹ ڈویژن میں، پنجاب کی اسٹیبلشمنٹ ڈویژن یا فیڈرل کے اسٹیبلشمنٹ ڈویژن، اور جو بھی یوٹیلیٹیز وغیرہ ان کے بل روک لیں، اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہے اپنے میز پر کپڑا خود مارا کریں. یعنی تو یہ ایون برطانوی کوئین جو ہے اس کو جو اس کے لیے پیسے مخصوص کیے جاتے ہیں اس کو لسٹ کہا جاتا ہے، وہ لسٹ پر ٹوٹل ہاؤس آف کامنز کا کنٹرول ہوتا ہے. اس طرح قومی اسمبلی کا ہوتا ہے اور صوبے میں پنجاب اسمبلی کا یعنی صوبائی اسمبلی کا. تو انہیں چاہیے کہ وہ سارے اخراجات جو ہیں ان کو فریز کر دیا جائے اور وہاں کے عملے کو ٹرانسفر کر دیا جائے. تو جھاڑو وغیرہ بھی خود الوی صاحب پھر پریزیڈنٹ ہاؤس میں، اور بالٹی کہیں سے پانی کی بھر کے لایا کریں، اس لیے کہ یوٹیلیٹیز وغیرہ کو بھی فارغ کر دیں. ایسی کوئی آئینی پروویژن نہیں جو یہ مجبور کرے کہ آپ پریزیڈنٹ صاحب کی جو یوٹیلیٹیز ہیں آپ لازمی، آپ پر یہ لازم ہے، فرض ہے کہ وہ آئین کو توڑیں بھی تو پھر بھی ان کو جاری رکھی جائے. تو یہ ایک حل ہے ان کے پاس. یا دوسرا پھر حل یہی ہے کہ جو خان صاحب ٹیکٹکس یوز کرتے تھے کہ خان صاحب کو فوراً ظاہر ہے ان کے خلاف بے شمار گھپلوں کے کیسز ہیں، ایمرج ہو رہے ہیں اور پہلے موجود ہیں، وہ پرویز الہی کو بھی پابند سلاسل کر دیں. یعنی جس طرح وہ کرتے رہے، اپوزیشن لیڈر کوئی اسپیکر سے کم چیز نہیں ہوتا. صوبائی اسمبلی میں بھی اپوزیشن لیڈر کو پابند سلاسل رکھا گیا، قومی اسمبلی میں بھی، اور ان کو پروڈکشن آرڈر بھی سبوٹاج کیے گئے. تو چاہیے یہ کہ پھر وہ حربہ استعمال کیا جائے کہ پرویز الہی کو بھی پکڑ لو جی، اور ساتھ خان صاحب کو بھی پکڑ لو، ان کے باقی ٹاؤٹ جو روزانہ
یعنی واہیات کرتے ہیں ان کو بھی پکڑ لو، اور اسی طرح اسد قیصر یعنی جو بھی ان کے دست و بازو ہیں، تو پھر ان پر بھی اسی طرح کا عرصہ تنگ کرو جس طرح انہوں نے کیا ہے، تاکہ ان کا دماغ ٹھیک ہو جائے۔ تو دیکھتے ہیں کہ ہماری انتظامیہ یعنی حکومت پاکستان اور پاکستان کی عدلیہ اور جو بیہائنڈ دی سینز لوگ ہیں جنہوں نے یہ وائرس کریٹ کر کے ملک کے نظام میں اس کے جسد ریاست میں انجیکٹ کیا ہے، وہ اس کو ڈس انفیکٹ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں۔ تو جب تک یہ معاملات کلیئر نہیں ہوتے، بہرحال یہ موسیقی خیز ڈرامہ دیکھتے رہیے گا۔ اجازت لیتا ہوں جناب، خدا حافظ۔